الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لینے کے بعد بحمداللہ تعالی آج ہم درس تراویح کی 25ویں نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور درس تراویح نمبر جو ہے ہمارا 25 ہے کہ جس پر آپ کے سامنے چند ایک صورتیں ہیں اس پر گفتگو کرنی ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں میں سے کثیر حصے نصیب فرمائے۔ آج ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا ہے سورۃ الطلاق سے، یعنی یہ سورۃ طلاق پارہ 28 میں موجود ہے، اور پارہ 28 کی سیکنڈ لاسٹ سورت میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو لہذا طلاق کے متعلق سورت مبارکہ ہے، یعنی اس کا نام ہی سورۃ طلاق ہے، تو طلاق کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں جو کہ ہمارے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، تو اس پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یاد رکھیے کہ طلاق کسے کہتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے اور شریعت میں طلاق کی تعریف کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کی گرہ کو کھولنا اس کا نام طلاق ہے، اور یہی معنی لغوی تاج العروس کے اندر، کتاب کا نام ہے تاج العروس، اس کے اندر موجود ہے۔ تو طلاق کا لغوی معنی جو ہے وہ نکاح کی گرہ کو کھولنا ہے، جبکہ یاد رکھیے گا طلاق کہتے کسے ہیں، تو یہاں پر علماء اکرام فقہاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں نکاح سے عورت جو ہے نا شوہر کی پابند ہو جاتی ہے۔ جب نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے تو اس پابندی کو اٹھانے کا نام جو ہے طلاق ہے، اور اس کے الفاظ جو ہے یہ مقرر ہیں کہ جن الفاظوں کے ساتھ جو ہے عورت جو نکاح کے ذریعے سے پابند ہوئی ہے اس کی پابندی کو اٹھایا جاتا ہے، اور جن الفاظوں کے ذریعے سے اٹھایا جاتا ہے انہیں الفاظ طلاق میں شمار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس کی دو صورتیں فقہاء کرام نے ارشاد فرمائی، ایک تو وہ ہے کہ جس سے فوراً سے ہی جو ہے عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، وہ اسے طلاق بائن کہتے ہیں، جبکہ دوسری صورت وہ ہے کہ جو عدت گزرنے کے بعد جو ہے عورت جو کہ نکاح سے باہر ہوتی ہے، اور اسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں طلاق کی اقسام بھی جو ہے فقہاء کرام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ یاد رکھیں فقہاء کرام فرماتے ہیں طلاق کی 3 اقسام ہیں، طلاق احسن ہے، حسن ہے، اور طلاق بدعت ہے۔ اب حسن اور احسن کون سی ہے، اس پر گفتگو کر کے پھر بدعت کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رکھیں طلاق احسن، اس کی تعریف کیا ہے، فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں عورت کے پاکی کے ایام گزر رہے ہوں اور ان ایام میں شوہر نے اپنی زوجہ سے وطی بھی نہ کی ہو، اور پھر اس میں ایک طلاق رجعی دے دے، اور پھر ایک طلاق رجعی دے لینے کے بعد اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، یہ طلاق احسن ہے۔ اور یہ طلاق دینے کا احسن سب سے اچھا طریقہ جو کہ فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا ہے، تو یاد رکھیں اس طلاق کے دینے پر جو ہے فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جس کو بیان کیا گیا۔ اب طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق حسن، اس کے متعلق فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن ایام میں عورت پاک ہو اور ان ایام میں عورت کے ساتھ دخول بھی نہ کیا ہو، یعنی وطی بھی نہ کی ہو، جماع بھی نہ کیا ہو، پھر ان ایام میں ایک طلاق دی، پھر اس کے بعد ایک حیض گزر جائے، پھر دوسری طلاق دی، اور پھر جب دوسرا حیض گزر جائے تو پھر تیسری طلاق دی، اور جب تیسرا حیض گزر جائے تو عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ کہتے ہیں یہ طلاق دینے کا حسن طریقہ ہے۔ لیکن طلاق بدعت کون سی ہے، تو فقہاء کرام نے طلاق بدعت کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک طہر میں 2 یا 3 طلاقیں دے دے۔ آگے فرماتے 3 دفعہ یا 2 دفعہ،
یا ایک ہی دفعہ میں خواہ تین بار لفظ کہے ہو یا یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، تو یہ طلاق بدعت میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ جو گناہ ہے۔ اور اس طرح طلاق دینے کو جو کہ شریعت مطہرہ نے کبھی فعل بتایا ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ طلاق کی 3 اقسام کو فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب گفتگو جب ہماری شروع ہو گئی تھی تو آپ کو یہ بتلایا تھا کہ 2 صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو صورت وہ ہوتی ہے کہ عورت فوراً سے ہی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، اور ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ جو عدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ نکاح سے باہر ہوتی ہے۔ تو آخر عدت گزرنے کے بعد نکاح سے باہر ہوتی ہے تو عدت سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بات فتاوی ہندیہ کے اندر بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نکاح زائل ہونے کے بعد عورت کا نکاح سے ممنوع ہونا اور ایک زمانے تک انتظار کرنا یہ عدت کہلاتا ہے۔ تو عدت سے مراد یہ ہے۔ اور پھر ایک اور سوال یہاں پر قائم ہوتا ہے کہ عورت اپنی عدت کتنی گزارے گی، یعنی عورت کی عدت کی مقدار کیا ہے؟ تو یہاں پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عورت کو طلاق دی، چاہے وہ طلاق بائن دی، چاہے وہ طلاق رجعی دی، یا کسی بھی طرح جو ہے نکاح فسخ ہو گیا، پھر فرماتے ہیں کہ دخول ہو چکا ہو یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہو، تو اس وقت حمل نہ ہو اور عورت کو حیض بھی آتا ہو، تو پورے 3 حیض تک جو ہے وہ عورت اپنی عدت کو گزارے گی، جبکہ عورت آزاد ہو۔ چونکہ آزاد نہیں تو پھر اس کے جو کہ مسائل فقہاء کرام نے پھر الگ جو کہ وہ تحریر کیے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اور آزاد عورت کی کہ جس کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی ہو چکی ہو اور وہ حاملہ بھی نہ ہو تو اور اس کو حیض بھی آتا ہو، تو 3 حیض تک عورت جو ہے اپنی عدت کو گزارے گی، چاہے طلاق بائن کی عدت ہو چاہے طلاق رجعی کی عدت ہو، بہر صورت 3 حیض کی وہ جو ہے عدت کو گزارے گی۔ اب یہاں پر ایک اور سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ عدت عورت کہاں پر گزارے گی؟ تو فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو شوہر کے گھر میں عدت کو پورا کرنا لازم ہے۔ شوہر کے لیے یاد رکھیں یہ بات جائز نہیں کہ طلاق یافتہ عورت کو جو کہ اس کے عدت کے ایام میں گھر سے نکال دے، نہ ہی عورت کا خود نکلنا جائز۔ یہاں پر فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ یہ رہائش شوہر کا حق نہیں ہے کہ جو اپنی رضامندی سے جو ہے وہ مختلف کر لے، یعنی کہ اپنی رضامندی سے جو ہے وہ عورت کو نکال دے۔ یہ شریعت کا حق ہے، یہ شریعت نے بات بیان کی ہے کہ عورت اپنی عدت کے ایام جو ہے وہ شوہر کے گھر پر گزارے گی، تو لہذا اس معاملے پر بھی جو ہے یہ ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہے فقہاء کرام نے اس بات کو بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ پھر طلاق دینے والے کو اس بات کی ترغیب بھی دی گئی کہ اگر طلاق دینا تو رجعی طلاق دے، طلاق مغلظہ نہ دے، طلاق بدعت نہ دے۔ چونکہ اگر طلاق بدعت دیتا ہے کہ ایک ہی بار میں 3 مرتبہ کہہ دیا، یا جو طلاق بدعت کی تعریف کی آپ کے سامنے، اس طرح اگر طلاق دینے کا جو کہ طریقے کو اختیار کرتا ہے، تو یاد رکھیں اگر دونوں کا یعنی لڑکے اور لڑکی دونوں کا ذہن دوبارہ ملتا ہے ایک دوسرے سے جو کہ ملنے کا، تو یاد رکھیں اب شریعت کہتی ہے طلاق جو کہ مغلظہ دی تھی، طلاق بدعت دی تھی، تو لہٰذا اب حلالہ کرنا پڑے گا۔ بغیر حلالے کے جو کہ دونوں کا نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو طلاق رجعی دے، کہ رجوع ممکن ہے اگر طلاق رجعی دے، عورت کے دل میں مرد کے لیے اور مرد کے دل میں عورت کے لیے محبت کو رکھ دیا جائے تو افسوس اور ندامت نہیں ہوگی اور دونوں کو رجوع کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں دوبارہ جو کہ وہ آ سکتے ہیں۔ تو لہذا شریعت نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ جو آپ کے سامنے پیش کی۔ اب عدت عورت گزارتی ہے تو دوران عدت جو کہ رہائش اور نان و نفقہ دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو یہاں پر فقہاء کرام ارشاد فرماتے طلاق دی ہوئی عورت کو عدت پوری ہونے تک کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق مکان دینا یہ شوہر پر واجب ہے۔
اور عدت کے زمانے میں نان و نفقہ دینا بھی جو کہ وہ شوہر پر ہی واجب ہے۔ اب نفقہ جس کے متعلق فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں نفقہ جیسا کہ حاملہ عورت کو دینا واجب ہے، بالکل اسی طرح غیر حاملہ عورت ہے اس کو بھی جو کہ نفقہ دینا یہ واجب ہے۔ ان مسائل کو بھی سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر طلاق دینا یہ کیسا، کہ یہ اچھا عمل ہے یا ممنوع عمل ہے؟ تو یاد رکھیں فقہاء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر ہم شرعی وجہ کو دیکھیں تو شرعی وجہ کے بغیر اگر طلاق دی جا رہی ہے تو یہ ممنوع عمل ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ شرعی وجہ ہو تو طلاق دینا جائز ہے، بلکہ بعض صورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں طلاق دینا یہ مستحب ہے۔ مثلا عورت جو کہ اپنے شوہر کو یا شوہر کے علاوہ اس کے شوہر کے گھر والوں کو عورت جو کہ وہ ایذا پہنچاتی ہے تو اس موقع پر جو کہ یا پھر نماز نہیں پڑھتی تو اس موقع پر جو ہے طلاق دینا مستحب ہے۔ بلکہ بسا اوقات بعض صورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں طلاق دینا شوہر کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یاد رکھیں یہ جتنے بھی عمل ہو، جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کہ ہمارے معاشرے کو ایسے جو ہے وہ افعال سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر ضرورت ہو تو آپ تمام کے لیے مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کہ مفتیان کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اپنے مسائل کو پیش کر کے، اپنے سارے مسئلے کو پیش کر کے، اپنی ساری باتوں کو ان کے سامنے رکھ کر پھر جو کہ ان سے رہنمائی لی جائے۔ اپنے ذہن کے گھوڑوں کو جو کہ وہ شریعت کے معاملات میں نہیں دوڑانا چاہیے اور نہ ہی اپنے ذہن کی اس معاملات میں ماننی چاہیے۔ بہرحال طلاق جو ہے یہ اس سے حتی الامکان کوشش کرنی یہ چاہیے کہ اس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، اس سے اپنے دامن کو بچائے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنا کر کے رکھے، اپنی زندگی کو ستھرا بنا کر کے رکھے اور معاشرے میں جو کہ ایک عزت اور وقار کے ساتھ جو کہ اپنی زندگی کو گزر بسر کرے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب ہم جو کہ سورۃ التحریم کی جو کہ آیت نمبر 8 پر گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جو آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے، توبۃ نصوحا کرو۔ تو ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی کہ توبۃ نصوحا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبۃ نصوحا آخر یہ کون سی توبہ ہے؟ تو سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی توبہ ہے کہ جیسے گائے کے تھنوں میں سے نکلا ہوا دودھ، بکری کے تھنوں میں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں لوٹ سکتا، بالکل اسی طرح بندہ اگر گناہ کرے، گناہ کے بعد توبہ کرے، پھر دوبارہ لوٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جائے تو یہ توبۃ نصوحا ہوتی ہے۔ تو اس توبہ کرنے کا حکم جو ہے رب العالمین جل وعلا نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، ہم ایمان والوں کو حکم دیا ہے، تو لہٰذا ہمیں جو ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کرتے رہنے چاہیے، چونکہ مبارک ایام جاری و ساری ہیں اور اختتامی مراحل جو ہے رمضان المبارک کے ہیں، اختتامی ایام ہیں، لہٰذا اب بھی موقع ہے۔ یاد رکھے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو رب غفار تو ایسا کریم ہے کہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر بندے کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوتے ہیں تو عرش کا مالک بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کریں کہ جو آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے، کہ جو آئندہ گناہوں سے بندے کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ ہم تمام کو جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اب ہم کچھ سورہ ملک کے متعلق آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ سناتے ہیں۔ یاد رکھیں سورہ ملک کی بڑی فضیلتیں جو ہے احادیث کریمہ میں وارد ہوئی ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کی شفاعت کر کے اسے بخشوا دے گی۔ لوگوں سنو، وہ سورت ہے سورۃ الملک۔ تو لہذا سورۃ ملک کی تلاوت جو ہے آپ کو
اور ہمیں کرنی چاہیے، بلکہ روزانہ کے معمولات میں ہمیں شامل کر لینا چاہیے، اور سونے سے پہلے جو ہے ہمیں سورہ ملک کو جو ہے اپنے معمولات میں شامل کر کے اس سورہ ملک کو پڑھ لینا چاہیے، تلاوت کر لینا چاہیے۔ یقیناً بڑی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس سورۃ مبارکہ کے صدقے سے نصیب فرمائے گا۔ اب ہم آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں سورہ قلم پر۔ رب العالمین جل وعلا نے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں بڑی بہترین جو کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصافوں میں سے ایک بہت ہی بہترین وصف کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر کیا ہے۔ وہ کون سا وصف ہے؟ رب العالمین جل وعلا نے اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب العالمین جل وعلا نے اپنے پاک مبارک کلام میں ارشاد فرمایا اور بے شک یقیناً عظیم اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ یعنی یہ خطاب اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے محبوب تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، تم اخلاق کے عظیمہ کو حاصل کر چکے ہو۔ یہاں پر یاد رکھیے گا، مفسرین اکرام نے اس کے تحت بڑی گفتگو کو لکھا، آپ کے سامنے باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ مصطفیٰ کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق کے درجات کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، آپ کے سامنے روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے ام المؤمنین، مجھے رسول اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہے کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ تو میں نے عرض کی کہ کیوں نہیں، میں نے تو قرآن مجید پڑھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق قرآن ہی تو ہے، آپ کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق اس بات کو بیان کیا۔ اب یہاں پر حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن اخلاق کے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روی، ملنساری، مساوات، غم خواری، سادگی اور بے تکلفی، تواضع، انکساری اور حیا داری، ان تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بلند مرتبے پر، اتنے بلند مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فائز و سرفراز فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی جملے میں ان تمام چیزوں کی صحیح تصویر کھینچی اور کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن، یعنی کہ تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، اور جو ہے معاملات کے بھی تمام گوشوں کے جامع تھے، عمل کے بھی تمام گوشوں کے جامع تھے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر اس بات کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہاں پر غور سے سنیے گا، یہاں پر حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت نوح کا شکر، حضرت ابراہیم کی خلت، حضرت موسیٰ کا اخلاص، حضرت اسماعیل کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب، حضرت ایوب کا صبر، حضرت داؤد کا عذر،
حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ کی عاجزی اور ان کے علاوہ تمام انبیاء کے اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، اور یہ وہ مقام ہے، حضرت اسماعیل حقی فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء اکرام میں سے جسے عطا ہوا ہے، زمانہ انہیں سید المرسلین خاتم النبیین آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جانتا ہے۔ اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام میں سے صرف اور صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اللہ اکبر، تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے۔ اور یہاں پر ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ قلم کی، آپ کے سامنے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے سورہ قلم کی آخری کی آیات میں ارشاد فرمایا، بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ضرور عقل سے دور ہے، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، کافر جب قرآن سنتے ہیں تو بغض اور عداوت کی نگاہوں سے آپ کو غور غور کر دیکھتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں اپنی جگہ سے گرا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر فرماتے ہیں مفسرین اکرام نے اس ضمن میں اس بات کو بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ عرب میں جب کسی کی جان یا کسی کے مال پر عرب والے لوگ جو ہے نظر لگانا چاہتے تھے تو 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، پھر اس کی جان یا مال پر نظر لگا کر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ قوی اور بہادر اور اس سے زیادہ مالدار شخص کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ نظر لگاتے تھے اور یہ کلمات کہتے تھے، پھر وہ شخص ہلاک ہو جاتا تھا، اس کا مال ہلاک ہو جاتا تھا۔ تو وہ اس طرح جو ہے نظر لگایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اے محبوب اپنے مقام سے گرانا چاہتے ہیں، کہ جو اس مقام سے گرانا چاہتے ہیں کہ جو مقام تمہارے رب نے اے حبیب تمہیں عطا کیا ہے، جس مقام پر تمہارے رب نے تمہیں فائز کیا ہے، اس مقام سے گرانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شر سے محفوظ رکھا سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور محفوظ رکھا اور حفاظت خود فرمائی۔ تب یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو کہ وہ ارشاد فرمائی۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ نظر کے متعلق گفتگو ہے تو یاد رکھیں نظر لگ جانا درست ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اسی طرح مستد شہاب کے اندر حضرت جابر سے روایت ہے، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک نظر کا اثر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ آدمی کو قبر کے اندر نظر داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا کے اندر لے کر کے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نظر لگنا یہ حق ہے، لیکن نظر سے بچنے کی جو کہ چند علماء کرام نے نظر سے بچنے کے لیے علماء کرام نے چند جو کہ وظائف بھی بتائے ہیں، اور چند جو کہ ارشادات بھی علماء کرام نے فرمائے ہیں۔ یقیناً ان کے وظائف پر عمل کر کے اپنے آپ کو دوسروں کو جو ہے وہ نظر سے بچایا جا سکتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت کریمہ پڑھ کر دم کی جائے۔ کون سی آیت؟ سورہ قلم کی آخری ہی آیت، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا والی آیت مبارکہ، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت بھی فرماتا ہے اور شر سے محفوظ بھی فرما دیتا ہے، اور پھر اس کو نظر نہیں لگا کرتی۔ تو لہٰذا نظر حق ہے، لیکن اس کے بچنے کی جو تدابیر ہے اس کو اختیار کیا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو جو ہے وہ نظر سے محفوظ فرما دیا کرتا ہے۔ اب ہم اسی پارے کی سورۃ الدہر کی آیت نمبر 1 پر آپ کے سامنے گفتگو کر کے اپنی گفتگو کا اور آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا، قابل ذکر چیز نہ تھا، تو آدمی پر ایک وقت ایسا گزرا۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ مفسرین کے نزدیک انسان سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہے کہ روح پھونکے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر مفسرین فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ روح پھونکے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر 40 سال کا وقت ایسا گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے، کیونکہ وہ ایک مٹی کا خمیر تھے، نہ کہیں ان کا ذکر تھا، نہ ہی ان کو کوئی جانتا تھا، اور نہ ہی کسی کو ان کی پیدائش کی حکمت معلوم تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مفسرین اکرام نے اس بات کو لکھا، لیکن یہ آیت کریمہ جو کہ گویا کہ اشارتاً آقا کریم علیہ السلام کی شان کو بھی بیان کرتی ہے، وہ کس طرح؟ یاد رکھیں، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں، اس آیت مبارکہ کے متعلق بات یہ سمجھ میں آتی ہے، مفسرین نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ان کا ذکر کہیں بھی نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اپنے حبیب کا ذکر کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حبیب کی شان جو ہے، حبیب کی عظمت کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ہے یہ بیان فرما دیا تھا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان و عظمت ہے کہ کائنات کا ابھی وجود ہوا نہیں، کائنات ابھی بنی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی نبی کے چرچے کو بلند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ پورا واقعہ یہ بارہا علماء سے سن چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے پتوں پر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہمارے نبی کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو گفتگو اس میں بڑی طویل جو ہے مفسرین اکرام نے کی ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے وجود سے پہلے ہی آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا تھا۔ یہ شان اور یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو آپ کے اور میرے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہ ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پر ہم اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔